الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 شعبان المعظم 1443 ہجری 6 مارچ 2022 کو آج جامعہ ربانیہ کراچی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے حوالے سے 23واں درس دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ تعوذ کے حوالے سے اس سے پہلے کافی گفتگو ہو چکی، مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات اس ضمن میں ذکر ہوئے۔ آج ہم تعوذ کی روشنی میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک عظیم الشان دلیل ہے خالق کائنات رب العالمین کے وجود پر۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہزارہ دلیلیں موجود ہیں، طرح طرح کی دلیلیں ہیں، اور ہر دلیل سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہر چیز میں ایسی نشانی موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے تفکر فی نبات الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک۔ علی قصب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک۔ شاعر کہتا ہے کہ اے انسان تو غور و فکر سے کام لے، اور اگر پوری کائنات میں ممکن نہیں غور و فکر کرنا، فی نبات الارض، پودوں میں، درختوں میں، زمین کی پیداوار میں، زمین کے سبزے میں غور و فکر سے کام لیں۔ وانظر الی آثار ما صنع الملیک، اور پھر تماشا دیکھ کہ ان چیزوں میں اس مالک الملک نے کیا کیا اپنی کاریگری دکھائی ہے۔ ایک ایک پودے کے اوپر اگر انسان غور و فکر کرنے لگ جائے تو زندگی کا ایک طویل حصہ اسی کے اندر صرف ہو جائے، اور اس ایک پودے کے اندر انسان کو بے شمار دلائل مل جائے۔ دیکھیں، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں مسلمان یا کافر کی کوئی تخصیص نہیں ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، وہ تو ہے ہی، اور کافر بھی اس کے اندر ہیں کہ کافروں کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری قسم کے انسان وہ مسلمانوں میں تو نہیں ہو سکتے لیکن کافروں میں ہیں،
اور وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتے. وہ ملحد ہیں، دہری ہیں، کمیونسٹ ہیں، منکرین خدا ہیں، جن کی نظر میں اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، نہیں مانتے. ساری زندگی ان کی اسی تصور میں گزر جاتی ہے. اگر اللہ ہدایت نہ دے تو مرتے دم تک اسی انکار پر قائم رہتے ہیں اور بالآخر مر جاتے ہیں. اور جب وہ خدا کے قائل نہیں ہوں گے تو پھر وہ قیامت کے کیا قائل ہوں گے، فرشتوں کے کیا قائل ہوں گے، یہ باقی باتیں یا انبیاء کے کیا قائل ہوں گے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں. بنیادی نقطہ تو اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا. یہ سب سے آغاز ہے تمام نقطوں کا اور تمام عقیدوں کا آغاز یہیں سے ہے کہ پہلے اللہ کے وجود کو مان لیا جائے. ان کے پاس عقل بھی ہے، ان کے پاس شعور بھی ہے، ان کے پاس احساس بھی ہے، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، دل بھی ہے، کان بھی ہے، اعضاء بھی ہیں. ان کے سامنے یہ کائنات بھی ہے. لیکن بہرحال ان کے دماغ کا یہ دروازہ بند ہوتا ہے اور عقل کی کھڑکی بند رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے وجود تک نہیں پہنچ پاتے اور اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، نہیں مانتے. آپ ملحد بھی کہتے ہیں انہیں، ایتھسٹ بھی کہتے ہیں، کمیونسٹ بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں. اور یہ روشن خیال بھی انہی کی ایک صنف ہے، انہی کی ایک قسم ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا روشن خیال، یہ بھی تقریباً بس ان کی علامت یہ ہے کہ کھلم کھلا کسی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے علانیہ انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے احکام اور قوانین کو تسلیم کرنے سے روگرداں رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم روشن خیال ہیں. اس زمانے میں ان قوانین کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں، قرآن عظیم نے جا بجا دلائل پیش کیے ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی دلائل پیش کیے ہیں، متکلمین اسلام نے بھی دلائل پیش کیے ہیں. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہم مسلمان اور ہمارے اہل علم اور ہماری کتابوں نے پیش کیے ہیں، ہمارے فلاسفہ نے، ہمارے متکلمین نے اور ہمارے اسلاف نے، اور ان سے آگے اللہ کی کتاب نے اللہ کے وجود پر ناقابل تردید دلائل پیش کیے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا مذہب جو خدا کو مانتا ہو، چاہے وہ آسمانی ہو یا انسانوں کا اپنا بنایا ہوا مذہب ہو، ایسے دلائل، ایسے زوردار حجتیں، ایسے مضبوط اور مستند برہان پیش نہیں کر سکتا اللہ کے وجود پر. نہ یہودیت نہ عیسائیت جن کا دعویٰ ہے ہم آسمانی دین ہے، ان کے ہاں بھی ایسے مستند اور مضبوط اور ٹھوس اور محکم دلائل ناپید ہیں کہ وہ اپنے عوام کو، اپنی قوموں میں الحاد کے اٹھنے والے نتنے فتنوں کو اپنے ان زوردار دلائل سے قائم کر سکیں اللہ کے وجود پر. یہی تو وجہ ہے کہ مغرب پورا عیسائی ہے، امریکہ پورا عیسائی ہے، یورپ پورا عیسائی ہے، لیکن ان میں ملحدین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. نام کے عیسائی ہے، اکثریت منکرین خدا ہیں، منکرین مذہب ہیں. ان کے ہاں کوئی دلیل نہیں کہ وہ انہیں مطمئن کر سکیں، نہ ان کے پوپ، نہ ان کے پادری.
یہی وجہ ہے کہ ان سے دھڑا دھڑ لوگ ان کے دین سے اور مذہب سے بغاوت کرتے جا رہے ہیں۔ نام کے عیسائی ہوتے ہیں کہ ماں باپ عیسائی ہیں، نام کے یہودی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ منکر خدا ہوتے ہیں۔ ان کا نہ اللہ پر ایمان، نہ قیامت پر ایمان، نہ فرشتوں پر ایمان، نہ حساب کتاب پر ایمان ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کے ہاں دین و مذہب کی کوئی عظمت، کوئی قدر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دین جس ذات نے بھیجا اس ذات کی عظمت نہیں ہے دلوں میں، کیونکہ وہ اپنے شعور میں اس ذات کو تسلیم نہیں کر سکے، اس کے وجود کو مان نہیں سکے، اس کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا نہیں سکے، تو کیسے اس کے بھیجے ہوئے دین کی تعظیم کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کے احکام اور قوانین کو تسلیم کریں گے؟ جب خود اس ذات کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو جس ذات کی عظمت ہمارے دل میں نہ ہو، دنیا میں بھی یہی دستور ہے، ہم اس شخص کی بات کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کی عظمت ہمارے دل میں نہ ہو۔ اسی لیے وہاں مذہب بے قدر ہو چکا ہے، وہاں زبانوں پر اللہ کا تذکرہ نہیں ہے، بہت کم۔ وہاں زبانوں پر جنت اور جہنم کا ذکر نہیں ہے، مگر بہت کم۔ وہاں آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، انتہائی شاذ نادر۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے امور، یہ ساری باتیں متعلق ہے اللہ تعالیٰ کے وجود سے، اللہ کے وجود کو ماننے سے اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنے سے۔ ورنہ معمولی غور و فکر سے انسان سمجھ جائے گا، اگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کر اپنے نام کے ساتھ سابقے اور لاحقے لگاتے ہیں، فلاں انجینئر، فلاں ڈاکٹر، فلاں سائنسدان، فلاں فیلڈ کا ماہر، فلاں دانشور، فلاں پروفیسر، کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہے، کوئی آکسفورڈ پڑھا ہے، کوئی کہاں سے پڑھا ہے، کوئی کہاں سے پڑھا ہے، لیکن انہوں نے کائنات کے اندر غور و فکر کی صلاحیت اور تعلیم اپنی یونیورسٹیوں سے حاصل نہیں کر سکے۔ یہ غور و فکر نہیں سیکھا۔ انہوں نے کیمسٹری سیکھ لی، انہوں نے بایولوجی سیکھ لی، انہوں نے سب کچھ سیکھ لیا، سائنس بھی سیکھ لی، ماہر بن گئے، لیکن ایک چیز نہیں سیکھی، وہ ہے کائنات میں غور و فکر۔ حالانکہ کائنات میں اگر انسان غور و فکر کر لے، بے ساختہ اس کی عقل اسے مجبور کرے گی ڈنڈے کے زور پر کہ اللہ کے وجود کو مانو، اللہ کو تسلیم کرو۔ رہ نہیں سکتا انسان بغیر تسلیم کے۔ مثلا میں ایک دلیل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک عام دلیل اللہ کے وجود پر۔ دیکھیے، یہ جو جسم والی چیزیں ہیں، مثلا ہمارا جسم ہے یا کوئی بھی جسم، یہ دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک ذات سے، ایک صفت سے۔ کوئی بھی جسم آپ لے لیں، ذات اور صفت، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا ہمارا جسم ہے، ایک تو اس کی ذات ہے، گوشت پوست سے بنا ہے، اور ایک اس کی صفت ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، چھوٹا ہونا ہے، دبلا ہونا ہے، موٹا ہونا ہے، یہ صفات ہے۔ یہ کیا ہے؟ جوان ہونا ہے، بوڑھا ہونا ہے، یہ صفات ہے۔ بچہ ہونا ہے، یہ صفات ہے۔ صفت ہمیشہ جسم کے ساتھ جڑی رہتی ہے، جسم کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ جسم اور صفت یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے
کہ اپنے جسم کو الگ کر لیں اور اپنی لمبائی کو الگ کر لیں کہ یہ میرا جسم ہے اور یہ میری لمبائی ہے. ایسا نہیں کر سکتے. یہ میرا جسم ہے اور یہ میری جوانی ہے. دیکھو بھائی مجھے مت دیکھو، یہ جوانی کو دیکھو. آپ نہیں کر سکتے. جسم کو دیکھنے کے لیے بھی آپ ہی کی طرف دیکھنا ہوگا اور آپ کی جوانی کو دیکھنے کے لیے بھی آپ ہی کی طرف دیکھنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جسم کو الگ کر دیں، جوانی کو الگ کر دیں. اچھا یہ بات سمجھ لی. اگلی بات سمجھ لیں کہ اب یہ جو ہماری صفات ہیں، کسی بھی جسم کی صفت، ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کیا ہوتی رہتی ہے؟ تبدیلی. بھائی ہم ایک وقت میں بچے تھے، پھر جوان ہو گئے، پھر بوڑھے ہو جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری صفت بدل گئی. بچپن ایک صفت ہے، جوانی ایک صفت ہے، بڑھاپا ایک صفت ہے. صفتوں میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ تبدیلی ضرور کوئی ہستی لا رہی ہے، کوئی ذات ہے. کوئی ذات ایسی ہے کہ جو ہمارے اندر چھپی ہوئی صفت کو باہر نکال دیتی ہے اور باہر نکلی ہوئی صفت کو چھپا دیتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھپی ہوئی صفت کو باہر نکال دیتی ہے اور نکلی ہوئی صفت کو چھپا دیتی ہے. سمجھے؟ کوئی ضرور ایسی ذات ہے جو ہمارے اندر، اب ہم یہ کام خود تو نہیں کر سکتے. کون چاہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں؟ کوئی چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. بڑھاپے میں کہتے ہیں لیت الشباب یعود یومن، کاش جوانی ایک دن کے لیے ہی صحیح واپس آ جائے. ہر بوڑھا یہ تمنا کرتا ہے، واپس نہیں آتی. تو بڑھاپا ایک صفت ہے. اب دیکھیں انسان پیدا ہوا نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک وقت ایسا تھا جب انسان نہیں تھا. اب سنیں، انسان معدوم تھا. جو چیز معدوم ہو وہ کوئی طاقت رکھ سکتی ہے؟ اس کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ صفت بغیر ذات کے نہیں ہو سکتی. صفت بغیر ذات کے ہو سکتی ہے. تو طاقت بھی تو ایک صفت ہے، توانائی بھی تو ایک صفت ہے. طاقت، کسی کا طاقتور ہونا، طاقت کی وجہ سے وہ ہر کام کر سکے گا. طاقت نہ ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتا. اور طاقت صفت ہے، جسم کے بغیر طاقت وجود میں نہیں آ سکتی. اب سمجھے اس بات کو. جب ہم نہیں تھے تو ہماری طاقت موجود تھی. جب ہم نہیں تھے لم یکن شیء مذکورا، ہماری طاقت تھی، اس لیے کہ طاقت ہماری صفت ہے. جب تک ہم نہیں ہوں گے تو طاقت بھی وجود میں نہیں آ سکتی. ہم جب نہیں تھے تو طاقتور بھی نہیں تھے، اور جب ہم میں طاقت نہیں تھی، توانائی نہیں تھی، تو ہمیں وجود ہم نے خود دیا. اس لیے کہ ہم تو تھے نہیں. ہمیں وجود ہم نے خود اپنے آپ کو وجود دیا. ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم معدوم تھے. معدوم کے اندر طاقت نہیں ہوتی، تو ہمارے اندر طاقت نہیں تھی. ہمارے اندر اس وقت جب ہم نہیں تھے، اس وقت ہمارے اندر طاقت بھی نہیں تھی کہ ہم اپنے آپ کو وجود میں دے سکتے. سنیں، اب اللہ کو کیسے نہیں مانیں گے؟ ہم اپنے آپ کو، وہ کہتا ہے نا، ملحد کیا کہتا ہے؟ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی. ارے عقل کے اندھے، خود بخود کیسے پیدا ہو گئی؟ جب وہ نہیں تھی تو اس کے اندر یہ صلاحیت، یہ طاقت اس کی کیسی موجود تھی؟ اس لیے کہ طاقت صفت ہے ذات کی، ذات سے الگ نہیں ہو سکتی. جب ذات نہیں تھی تو طاقت بھی نہیں تھی. تو جب کائنات نہیں تھی تو کائنات کو اپنے آپ کو وجود میں لانے کے لیے طاقت بھی نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نہیں تھا تو میری طاقت بھی نہیں تھی. جب میری طاقت نہیں تھی تو میں اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتا تھا، میں اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا تھا. ضرور کسی دوسری ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، کیونکہ معدوم صلاحیت نہیں رکھتا. یہ کلیہ، یہ فارمولہ یاد رکھ لے. معدوم صلاحیت نہیں رکھتا. معدوم سے مراد جو چیز موجود نہ ہو، غیر موجود چیز، وہ صلاحیت نہیں رکھتی.
نہ اپنے آپ کو وجود دینے کی، نہ کسی اور کو وجود دینے کی۔ اور جب اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے تو کیا کسی اور کو پیدا کر سکتے؟ اچھا، اب طاقت نہیں تھی، ہم پیدا ہو گئے، ہمیں کسی نے پیدا کر دیا، ہمارے ساتھ ایک صفت لگا دی بچپن کی۔ پیدائش سے پہلے ہم بچے تھے، ہمیں کسی نے بچہ کہا نہیں کہا نا، پیدا ہونے سے پہلے کسی نے بچہ کہا نہیں کہا۔ بچہ کب کہا جاتا ہے؟ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہمیں بچہ کہا گیا کیونکہ بچپن کی صفت ہمارے ساتھ لگ گئی، بچپن کی صفت۔ اچھا، ابھی جوانی ہے، ابھی ہم بچے کو جوان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جوانی کی صفت ابھی وجود میں نہیں آئی۔ ابھی اس وقت ظاہر کون سی صورت ہے؟ بچپن کی، بچہ ہونے کی، جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بچہ ہونے کی صفت ہے۔ ایک وقت آیا بچہ ہونے کی صفت غائب ہو گئی، وہ چھپ گئی، ایک نئی صفت سامنے آ گئی، جوان ہونے کی۔ کس کی؟ جوان ہونے کی صفت سامنے آ گئی۔ کچھ وقت تک وہ صفت رہی، پھر وہ بھی غائب ہو گئی، ایک تیسری صفت وجود میں آ گئی۔ وہ صفت جو تھی ظاہر تھی، باہر تھی، وہ اندر ہو گئی، وہ اندر چلی گئی، جوانی، اور اندر چھپی ہوئی صفت باہر آ گئی۔ وہ کیا تھا؟ بڑھاپا۔ یہ جوانی بھی انسان میں چھپی ہوئی تھی، یہ بڑھاپا بھی انسان میں چھپا ہوا تھا۔ چھپی ہوئی صفت کو اللہ نے باہر نکال دیا اور باہر والی صفت کو اللہ نے اندر بھیج دیا، واپس جاؤ۔ اب جس طرح ہم نے اپنا بچپن اپنے آپ کو نہیں دیا، کسی اور نے ہمیں دیا، کیونکہ ہم معدوم تھے، ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو وجود دے سکتے، ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو بچہ بنا سکتے، تو ہمیں وجود بھی کسی اور نے دیا، ہمیں بچہ بھی کسی اور نے بنایا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، پھر جب ہم نے بچپن اپنا ہمیں خود نہیں، ہم نے اپنے آپ کو دیا، اپنے اندر بچپن کی صفت پیدا نہیں کی، تو جوانی بھی ہم نے اپنے اندر صفت پیدا نہیں کی، کیونکہ دونوں صفتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر جوانی کو چھپا کے بڑھاپا بھی ہم نے ظاہر نہیں کی۔ یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ صفات میں آئی ہے، صفات سے ہماری ذات میں تبدیلی آئی ہے، نہ چاہتے ہوئے، ناپسندیدہ ہوتے ہوئے یہ تبدیلی ہمارے اندر آئی۔ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں، زبردستی ہم پر تھوپ دی گئی، لازماً یہ کسی اور نے تھوپی ہے۔ کوئی اور ذات ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ ہمارے اپنے بدن پر بھی ہماری مرضی چلنے نہیں دیتی۔ پھر میں کیسے نعرہ لگاؤں میرا جسم میری مرضی؟ میں کیسے نعرہ لگاؤں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ میں کیسے نعرہ لگاؤں میرا جسم میری مرضی؟ اور میں اپنی اس بہن سے بھی کہوں گا جو یہ نعرہ لگاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس طاقت کو تو روک کے دکھا جو تیرے جسم کے اندر بھی تغیر لا رہی ہے اور تیری صفات کے اندر بھی تبدیلی لا رہی ہے۔ تیرے اوپر ایک جوانی کا دور آیا، رخسار پھولے ہوئے، جسم طاقتور، یہاں سے انار کی طرح خون ٹپک رہا تھا، آنکھیں چمک رہی تھی، اچانک آنکھیں اندر کو چلی گئی، دھنس گئی، یہاں سے ہڈیاں نکل آئی، منہ سے دانت کو گر گئے، منہ پوپلا ہو گیا، جھریاں پڑ گئی، لکیریں پڑ گئی۔ یہ تبدیلی تو خود لے کر آئی ہے، تیرا جسم تیری مرضی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ بات سمجھ، تو اللہ تعالیٰ کو اب مانے بغیر کوئی رہ سکتا ہے؟ چیلنج ہے، نہیں رہ سکتا۔ یہ ایسی پکی اور ٹھٹی دلیل ہے اللہ کے وجود پر۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے ظالموں اپنی جانوں میں غور و فکر تو کرو، اپنے بدن پر غور و فکر کرو۔ کائنات میں نظر نہیں دوڑا سکتے، باہر نظریں نہیں دوڑا سکتے، غور و فکر نہیں کر سکتے، یہ وجود تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، رات کو بھی ہے، دن کو بھی ہے، خلوت میں
بھی ہے، تنہائیوں میں بھی ہے، ہر وقت ہے. ذرا غور و فکر تو کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا میرے وجود کا کہ میں موجود ہوں یا نہیں ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی یہ دلیل ہوئی. میں بات کر رہا تھا اعوذ باللہ کی. اعوذ باللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو یوں سمجھ لیں کہ ایک منظر میں لے جا رہا ہوں. فرض کر لیں کچھ انسان ہیں، ہم اور آپ ہیں مثلا، یا کوئی بھی ہو، چند انسان ہیں، 100 50 1000 500 جو جتنے بھی، اور ایسی جگہ میں ہیں کہ جو سمندر کا بیچوں بیچ، سمندر کا بیچوں بیچ، بالکل بیچ سمندر ہے. مشرق میں دیکھیں تو پانی ہی پانی، مغرب میں دیکھیں تو پانی ہی پانی، جنوب میں دیکھیں تو پانی ہی پانی، شمال میں دیکھیں تو پانی ہی پانی. ٹھیک ہے، ہم سمندر میں پھنس گئے، یا وہ انسان سمندر میں پھنس گئے جن کی ہم مثال دے رہے ہیں. پھنسے ہیں، ڈوبنے کا خطرہ ہے، تباہی کا اندیشہ ہے، سب کے چہروں پر مایوسی ہے، بچنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں، یہ ذرا اس تصور میں آپ کھو جائیں تو میری بات آپ زبردست طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور اعوذ باللہ کی تفسیر بھی، اور اعوذ باللہ کی دلیل بھی. بیچ سمندر میں، ہزاروں سینکڑوں میل زمین سے دور، ساحل سے دور، کسی جگہ انسانوں کا ایک جمگٹا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، خطرناک جانور بھی ہیں اس میں، کیونکہ سمندر میں ہے خطرناک جانور جو انسان کو زندہ ہڑپ کر لیں. اب ان انسانوں کو جو ہر طرف سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہیں، پریشان ہیں، کیا ہے؟ پریشان ہیں. کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. زندگی سے مایوسی، مصائب، ادھر نیچے پانی کے اندر سے، اوپر سے پرندے ہیں، نیچے سے پانی ہے، پانی کے اندر جانور ہیں، اور ڈوبنے کا خطرہ یقینی حد تک ہے. اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے ان کو کہا کہ اے مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگوں، اے پریشان حال لوگوں، اے تباہی سے ہمکنار ہونے والے انسانوں، میں تمہیں روشنی کی ایک کرن کا پتہ دیتا ہوں، میں تمہیں امید دلاتا ہوں کہ ہمت کرو، محنت کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ، بے عملی نہ کرو، مایوس نہ ہو جانا. اس لیے کہ اچھا وہ جانتے بھی نہیں، انہوں نے آنکھ کھولی ہے، وہ جو پانی میں گھرے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے آنکھ کھولی پانی میں ہے، وہ نہ زمین جانتے ہیں نہ ساحل جانتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کائنات میں کوئی زمین نام کی چیز ہے. فرض کر لیں اور کائنات میں ساحل نام کی بھی کوئی جگہ ہے، یا اس پانی کا کہیں آخری سرا بھی ہے، یا اس کا کہیں اختتام بھی ہے، لیکن وہ شخص آتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جو زمین نہ جانتے ہوں، ساحل نہ جانتے ہوں؟ پریشان تو ہوں گے، مایوس ہوں گے 100%. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے ان کو امید دلائی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جدوجہد کرو، عمل کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ. ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان مصائب سے، ان مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پانی کے آخری سرے پر اس کا ایک کنارہ ہے، اس کنارے پر ساحل نام کی ایک جگہ ہے، ساحل نام کی ایک جگہ ہے جو زمین کا حصہ ہے. تم لوگ اپنی جدوجہد کی وجہ سے ان مصائب سے نجات پا کر
ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی وقت اس ساحل پر پہنچ جاؤ گے، یہ تمام خطرات ہٹ جائیں گے اور تمہیں نجات مل جائے گی۔ اس کی یہ بات جب وہ لوگ سنیں گے تو وہ جو مایوس ہو چکے تھے، جن کے علم میں ساحل کا کوئی تصور نہیں تھا، زمین کا کوئی نام و نشان ان کے ذہن میں نہیں تھا، کیا خیال ہے اس کی بات سننے کے بعد ان کے تأثرات کیا ہوں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اچھا، مسکراہٹ آئے گی نا، امید کی ایک رونق پیدا ہو جائے گی، وہ کوشش کریں گے، محنت شروع کر دیں گے، ہاتھ پیر ہلانا شروع کر دیں گے، تیرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی کسی نہ کسی وقت، بھلے وہ 1000 میل کے فاصلے پر ہو، 2000 میل کے فاصلے پر ہو، لیکن کسی نہ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم ساحل تک نامی جگہ تک پہنچ جائیں۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا تم لوگوں کا دماغ خراب ہے، یہ تمہیں سنہرے خواب دکھا رہا ہے، دنیا میں ساحل نام کی کوئی جگہ نہیں، یہ فرضی باتیں ہیں، زمین نام کی کوئی چیز نہیں، یہ فرضی باتیں کر رہا ہے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا، اس کی بات پر کان نہ دھرنا، دھیان نہ دینا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نجات مل سکے، جہاں خلاصی ہو سکے۔ اس کی بات سننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا اثر کیا ہوگا، ان کا تأثر کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ خوش ہو جائیں گے، ہنسنے لگ جائیں گے، مسکرانے لگ جائیں گے، کیا کریں گے؟ مایوس ہو جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے۔ ہاں بھائی یہ تو کوئی وہمی بات لگتی ہے، ہم تو جب سے پیدا ہوئے، جب سے آنکھ کھلی ہے، ہم ہر طرف پانی ہی پانی دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو ساحل نام کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔ تو وہ تو اور مایوس ہو جائیں گے، ان کے چہرے اور اتر جائیں گے، ان کے چہروں پر سیاہی چڑھ جائے گی، مایوسی چڑھ جائے گی، ان کی مسکراہٹ غائب ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان دونوں بندوں میں کس نے صحیح کام کیا؟ یہ اس شخص نے جس نے ان کو مایوس کیا، یا اس شخص نے جس نے ان کو امید دلائی؟ امید والے نے نا۔ یہ روشن خیال، یہ دہریے، یہ ملحد ہم مولویوں کو کہتے ہیں اور ہم مذہبی لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ مذہبی انتہا پسند اور یہ مولوی لوگ یہ ہماری ہنسی چھیننا چاہتے ہیں، ہم سے یہ ہم سے ہماری مسکراہٹ چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہم سے ہماری خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں، جہنم کی باتیں کر کر کے اور شریعت کے احکام لاگو کر کے، اور ہم سے کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ خوشی نہ مناؤ، وہ خوشی نہ۔ ان عقل کے اندھوں کو کوئی کہے کہ ہم مسکراہٹیں اور ہنسیاں چھیننا نہیں چاہتے، ہم تو تمہیں وہ مسکراہٹ دینا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد پھر کبھی رونا نہ ہو، جس کے بعد پھر کبھی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ مسکراتے رہو۔ ارے تم نے لوگوں کو مایوس کر دیا اللہ کی ذات سے، تم نے لوگوں کو مایوس کر دیا ساحل کا پتہ دینے سے، تم نے لوگوں کو مایوس کر دیا زمین کے متعلق بتلانے سے۔ جس شخص نے یہ کہا تھا کہ جدوجہد کرو، کام کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ، ایک نہ ایک دن وہاں پہنچ جاؤ گے، تمہیں ساحل پر پناہ مل جائے گی، تمہیں زمین پر پناہ مل جائے گی، ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا جس سے ان کے چہروں پر رونقیں آ گئی تھی۔ بدبخت انسان، تو نے ان سے وہ رونقیں چھین لی ہے، تو نے ان سے وہ مسکراہٹیں چھین لی ہیں، اور الزام ہمیں دیتا ہے کہ مولوی لوگوں سے مسکراہٹیں چھیننا چاہتے ہیں، مولوی لوگوں کی ہنسیاں چھیننا چاہتے ہیں، مولوی اور مذہبی لوگ لوگوں کی خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم تو خوشیاں اور مسکراہٹیں بانٹنا چاہتے ہیں، ہم تو امید پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی امید کے لیے تو اللہ نے اعوذ باللہ اتاری ہے، انہی مسکراہٹوں کو بکھیرنے کے لیے اللہ نے اعوذ باللہ کا تحفہ دیا ہے۔ یہ پوری دنیا
مصیبتوں میں مبتلا ہے، یہ پوری دنیا تکالیف میں مبتلا ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی کاروباری نقصان میں مبتلا ہے، کوئی دل کی بے سکونی میں مبتلا ہے، کوئی کس بیماری میں، کوئی کس تکلیف میں، کوئی کس آفت میں، کوئی کس مصیبت میں۔ مصائب کا ایک سمندر ہے، اور بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جن پر چاروں طرف سے، ہر طرف سے مصیبتیں حملہ آور ہیں اور وہ ان میں گھرے ہوئے ہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب وہ مولوی کے پاس آتے ہیں، مولوی کہتا ہے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہو، بولو بولو، مولوی کیا کہتا ہے؟ مایوس نہ ہونا، لا تیأسوا من روح اللہ۔ اور ملحد اور روشن خیال کہتا ہے نہ مولوی، خدا کی بات کر کے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مصائب سے نجات دینے والا نہیں ہے، کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی تکلیفیں دور کرنے والا نہیں، یعنی مرتے رہو، سڑتے رہو، انہی مصیبتوں میں پھنسے رہو، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بتاؤ کائنات کے چہروں سے ہنسی مولوی نے چھینی ہے یا ملحد نے چھینی ہے؟ ملحد نے چھینی ہے۔ جو کہتا ہے اسے کوئی ذات نہیں، وہ ذات کہتی ہے میرے بندو، مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگوں اعوذ باللہ کہو، میری پناہ میں آؤ، میں تمہیں ان مصائب سے نجات دے دوں گا۔ میری ذات پر یقین کرو، میرے وجود پر یقین کرو، میرے انبیاء تمہیں میرے وجود کا پتہ دیں گے، میرے انبیاء کے وارثین علماء تمہیں میرے وجود کا پتہ دیں گے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ دیکھو اعوذ باللہ اس کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، میں ہر انسان جو مصائب میں گھرا ہوا ہے، جو تکالیف میں گھرا ہوا ہے، پوری مخلوق مصائب کا شکار ہے، یہ مخلوق جو مصائب کا شکار ہے، اب اس کو ان مصائب سے نکلنے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے۔ پناہ کی، بولو بولو، پناہ کی۔ میں اب بتانے لگا ہوں کہ اعوذ باللہ کیسی زبردست دلیل ہے، وجود باری تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی دلیل ہے، ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ یہ جیسے میں نے مثال دی ہے آپ کو، ایک مثال سے سمجھایا ہے، اسی طرح یہ پوری کائنات مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، مصیبتوں میں، یہ تمام انس و جن یہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ پوری مخلوق جب مصیبتوں میں گھری ہے تو خود تو نکل نہیں سکتی، خود تو نکل نہیں سکتی، خود اپنے آپ کو پناہ نہیں دے سکتی، ورنہ مصیبتیں نہ ہوتی۔ کون چاہتا ہے میں مصیبت میں گھرا رہوں، ساری زندگی تکلیف اور پریشانیوں میں رہوں؟ کوئی چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان عاجز ہے اپنے سے مصیبت کو دور کرنے میں، اپنے آپ کو پناہ دینے میں۔ پوری دنیا کے انسان عاجز ہیں۔ جب یہ عاجز ہے ان مصیبتوں سے پناہ دینے میں، تو لازماً کوئی اور ہستی ہونی چاہیے، کوئی اور جو ان کو، ان مصیبتوں سے، ان بیچاروں کو، ان مایوس لوگوں کو پناہ دے دے۔ اب ہم پوچھتے ہیں وہ جو دوسری ذات ہے یہ تو ناکام ہو گئے، یہ تو خود کو بچانے میں اور پناہ دینے میں ناکام، وہ جو دوسری ذات ہے وہ بھی مخلوق ہے یا مخلوق سے ماوراء ہے؟ اب ہم پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس ذات کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ تو اس انسانیت کی ضرورت بن گئی، جیسے روٹی ضرورت ہے، جیسے پانی ضرورت ہے، جیسے آکسیجن اور ہوا ضرورت ہے، جیسے روشنی ضرورت ہے، جیسے زمین ضرورت ہے، اسی طرح اس انسان مصیبتوں میں گھری ہوئی انسانیت کی یہ بھی ضرورت ہے کہ کوئی اس کو پناہ دینے والی ذات ہو، کوئی اس کو بچانے والی ذات ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی، وہ بھی اسی مخلوق کی طرح مخلوق ہے یا وہ مخلوق نہیں ہے؟ اگر وہ مخلوق ہے تو وہ تو خود مصیبتوں میں گھری ہوئی ہوگی، کیونکہ مخلوق ساری کی ساری مصیبت میں گھری ہوئی ہے، وہ خود اپنی وجود میں دوسرے کی محتاج، کیونکہ مخلوق کا معنی ہی ہے یہ کہ کسی اور نے اس کو وجود دیا ہو، تو وہ اپنے آپ سے عدم کی مصیبت دور نہیں کر سکتی، کسی اور نے اس کو وجود دیا۔ عدم بھی تو ایک مصیبت ہے نا، یہ وجود نعمت ہے یا نہیں ہے؟ جب آج سے 100 سال پہلے ہم نہیں تھے تو اس نعمت سے ہم مالا مال نہیں تھے، یہ نعمت ہمیں ملی،
تو وجود ایک نعمت ہے، یہ نعمت کسی اور نے دی، ہم تو معدوم تھے، ہم تو اپنے آپ کو یہ نعمت نہیں دے سکتے تھے۔ تو وہ ذات جو اس مصیبتوں میں گھری ہوئی مخلوق کو پناہ دینے والی ہو، اگر وہ بھی مخلوق ہو تو وہ بھی تو اپنے آپ کو وجود کی نعمت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ مخلوق کا معنی ہی یہی ہے کہ اسے کسی اور نے پیدا کیا ہو، کسی اور نے خلق کیا ہو۔ تو وہ جب اپنے آپ سے عدم کو دور نہیں کر سکتی تو باقی کائنات سے اپنے کیسے مصیبت کو دور کر سکے گی؟ وہ پھر اپنے آپ سے کیسے مصیبت کو دور کرے گی؟ وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہوگی۔ تو کوئی مصیبت کا مارا کسی اور مصیبت کے مارے ہوئے کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اب ایک شکل دوسری ہے کہ وہ ہمیں پناہ دے، پوری کائنات کو، اور ہم اس کو پناہ دیں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے نا، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے وہ ہمیں پناہ دے اور ہم اس کو پناہ دے دیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ جب ہم خود اگر ہم اس کو پناہ دے سکتے مصیبتوں سے تو ہم اپنے آپ کو پناہ دے دیتے، اور جب وہ ہمیں پناہ دے سکتا تو وہ اپنے آپ کو پناہ دے دیتا، لیکن وہ بھی پناہ نہیں دے سکتا اپنے آپ کو، اس لیے کہ مخلوق ہے، اور ہم بھی پناہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم بھی مخلوق ہیں۔ اس کو ہمارے منطقی لوگ منطقی اصطلاح میں دور کہتے ہیں، توقف الشیء علی نفسہ بمرتبۃ او بمراتب، یہ سلم العلوم کی اصطلاح ہے۔ معنی کیا ہے؟ وہ ہمیں پناہ دے، ہم اسے پناہ دیں، وہ ہوا ہمارا محتاج، ہم پناہ میں ہوئے اس کے محتاج، ہم پناہ میں ہوئے اس کے محتاج، وہ پناہ میں ہوا ہمارا محتاج، اور جب وہ ہمارا محتاج ہوا تو ہمارے واسطے سے وہ اپنی ذات کا خود بھی محتاج ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی یہ محتاج ہے اس کا، یہ محتاج ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ خود اپنی ذات کا محتاج ہے، خود اپنی ذات کا محتاج ہے۔ اور محتاج کسی کو کیا پناہ دے گا؟ وہ تو خود محتاج ہے۔ لہذا ایسا ممکن نہیں۔ ہستی چاہیے پناہ دینے والی کہ کائنات کو پناہ دے دے، ہستی چاہیے، ضرورت ہے، آکسیجن ہے اس کائنات کے لیے ایسی ہستی کا ہونا، لیکن اگر وہ ہستی بھی کائنات کی طرح مخلوق ہو وہ خود بھی محتاج۔ اچھا، یہ صورت تو ہو گئی ناممکن، محال ہو گئی۔ اب ایک اور صورت ہے، وہ کیا؟ ہم ہوں اس کے محتاج، ہم ہوں اس کے محتاج، وہ ہو کسی اور ہستی کی محتاج، وہ کسی اور ہستی کی محتاج، وہ کسی اور ہستی کی محتاج، چلتے جاؤ۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہوگا؟ یہ سلسلہ اس وقت بھی ختم نہیں ہوگا جب اس کائنات میں اس مخلوق جتنی اور افراد آ جائیں اور وہ سب ایک دوسرے کے باری باری محتاج ہوں، پھر بھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تسلسل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ بھائی یہ اس کا محتاج، یہ اس کا محتاج، یہ اس کا محتاج، یہ اس کا محتاج، یہ اس کا ناممکن ہے۔ سارے ہی محتاج جمع ہو گئے، وہ سب بیچارے خود محتاج ہیں اگلی کسی اور ہستی کے، وہ ہمیں کیا پناہ دیں گے؟ وہ تو اپنی مصیبت میں فکر مند ہوں گے، ان کا سارا دھیان اس ذات کی طرف ہوگا جس کے وہ محتاج ہیں، وہ تو ہم پہ توجہ ہی نہیں دے سکیں گے۔ وہ اپنی مصیبت سے چھڑانے کے لیے یا اپنی مصیبت سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، ادھر جو پوری کائنات ہے اس کی فکر کون کرے گا؟ اسے کون آزادی اور نجات دے گا؟ لازماً ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ پوری کائنات تو محتاج ہو، اور وہ ہستی جو پناہ دینے والی ہو وہ کسی کی محتاج ہو، نہ اس کو پناہ کی ضرورت ہو، نہ وہ کسی کی طرف اس کی کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب ایسی ہستی کون ہوگی؟ تو اعوذ باللہ ہمیں بتاتی ہے کہ کہو نا اعوذ باللہ، میں محتاج پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جسے اللہ کہتے ہیں، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ماننا پڑے گا
اس کے وجود کو مانو، اس کی طاقت کو مانو، اور اس کی پناہ دینے کی قابلیت اور صلاحیت کو مانو، اہلیت کو مانو، پھر کہو اعوذ باللہ۔ تو اعوذ باللہ نے ہم سے اللہ کا وجود زبردستی منوایا۔ ایھا الناس یعنی بالفاظ دیگر قرآن کی دوسری آیت ہے کہ اعوذ باللہ تفسیر بن گئی، ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ لوگوں، پوری کائنات کے انسانوں، نبیوں، رسولوں، بادشاہوں، ولیوں اور حکمرانوں اور عوام، دولت مندوں، غریبوں، صحت مندوں، بیماروں، بوڑھوں، جوانوں، بچوں، مردوں اور عورتوں، سب کے سب سن لو، سب کے سب تم سب کے سب کیا ہو؟ محتاج ہو۔ سب کے سب کیا ہو؟ محتاج ہو۔ پناہ لینے کے لیے تمہیں کہنا پڑے گا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کہ ہم اس ذات کے محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ۔ اعوذ باللہ نے ہم سے اللہ کا وجود منوا لیا ہے دلیل کی قوت سے، برہان کی قوت سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ فرار ہے من الخلق الی الخالق، مخلوق سے خالق کی طرف، ومن الممکن الی الواجب، اور ممکن کائنات کی طرف سے، ممکن کائنات سے بھاگنا ہے الی الواجب، اس ذات کی طرف جس کا وجود ہر حال میں ضروری ہے، اور اس ذات سے جس کا وجود کسی حال میں ضروری نہیں، اس ذات کی طرف جس کا وجود ہر حال میں ضروری ہے، جس کا وجود جو اگر نہ ہو تو کائنات ایک سیکنڈ بھی برقرار نہ رہ سکے۔ ہم ہوں نہ ہوں کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ ہو، وہ نہ ہو تو یہ پورا اتنا عظیم الشان نظام، یہ اتنی عظیم الشان عالی شان عمارت ایک سیکنڈ بھی اپنے قدموں پر برقرار نہیں رہ سکتی۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی۔ کائنات کو اسی نے تھاما ہوا ہے، وہی ہے الحی القیوم، وہ اس کو ماننا پڑے گا۔ اس کو مانے بغیر تمہارے منہ پر مسکراہٹ نہیں آ سکتی، اس کو مانے بغیر تمہارے چہروں پر ہنسی نہیں آ سکتی، اس کو مانے بغیر تمہیں نجات نہیں مل سکتی، اس کو تسلیم کیے بغیر اور اس کی پناہ میں آئے بغیر تمہیں کسی طرح ان مصائب کے سے خلاصی اور چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ہنسی چاہتے ہو، مسکراہٹ چاہتے ہو، اس کی پناہ میں آؤ، پھر مستقل دوامی اور ابدی تمہارے چہروں پر مسکراہٹ رہے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ واہ واہ واہ، کیسے چہرے ہوں گے جو اس دن چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ، اور ہنستے مسکراتے ہوں گے، ان کے چہروں سے انگ انگ سے خوشیاں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہوں گی۔ اللہ کے بندو، ہم مسکراہٹیں اور خوشیاں چھیننا نہیں چاہتے، ہم بانٹنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں ہماری مسکراہٹ رکھی ہے، اعوذ باللہ کے اس عظیم کلمے میں ہماری ہنسی رکھی ہے، ہماری خوشی رکھی ہے، ہماری فرحت رکھی ہے، ہماری پناہ رکھی ہے، ہمارا تحفظ رکھا ہے، ہمارے لیے اس کو ڈھال بنا دیا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔